جے تھکے نہیں تو اچھی بڑی کہو سارے سبحان اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند محبت نال، شوق نال، ذوق نال ہدیہ درود و سلام پیش فرماؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین، وعلی آلک و اصحابک یا امام الاولین والآخرین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، وعلى آلك وأصحابك يا نور الأفئدة والعيون۔ صدیق عکس حسن کمال محمد، صدیق عکس حسن کمال محمد، فاروق ذی جاہو جلال محمد، عثمان ضیاء شمع جمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا تو بعد، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سید سروراں حامی بے کساں غم گسارے دو جہاں شفیع مجرماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مقدس بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد، زینت مسند صدارت پیر طریقت جناب پیر صوفی محمد منشا المعروف سرکار مبارک آبدی حنفی صفی صاحب، اور میزبان محفل سر مشتاق احمد صفی صاحب، پرنسپل صفی پبلک ہائی اسکول اڈا ستگرہ، اور خطیب پاکستان، خطیب دل پذیر حضرت علامہ مولانا حافظ نور الصمد ایاز بٹو صاحب، اور دیگر قابل سعد احترام ثنا خان حضرات، ارباب علم و دانش، میں اور تسی قبلہ محترم مشتاق احمد صفی صاحب انہاں دے بیٹے دی ولادت دی خوشی دے اندر یہ محفل سجائی گئی ہے بعنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلہ صفی صاحب دے مال دے اندر، جان دے اندر، اولاد دے اندر، کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرمائے، اور جتنے بھی تسی دوست تشریف فرما ہو اللہ تعالیٰ تواڈے سارے دے حال تے اپنا فضل و کرم فرمائے۔ میں تواڈے سامنے قرآن مجید برہان رشید دے چند الفاظ تلاوت کیتے نے، اسے ضمن دے اندر میں اپنی چند گزارشات پیش کرنیاں نے، توجہ فرماؤ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول۔ جنہوں قرآن پاک سمجھ آیا ہے، چلو سنے ہیں، سمجھنا تو بڑی دور دی گل ہے، بعد جنہیں سنے ہیں اللہ پاک دا کلام ہے، جنہیں سنے ہیں ذوق نال کہہ دے سبحان اللہ۔ قد انزل اللہ، تحقیق بے شک اللہ نے نازل کیتا الیکم تواڈے والے ذکرن، ذکر رسولہ، شان والے رسول دا ذکر، بے شک اللہ نے تواڈے والے شان والے رسول دا ذکر نازل فرمایا ہے۔ کیا سمجھ آئے؟ بے شک تواڈے والے اللہ نے شان والے رسول دا ذکر کلیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی عبادات کو ذکر فرمایا ہے۔
جس طرح فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر اساں نازل کیتا ہے، یہ دے محافظ بھی اسی ہاں۔ مطلب کی ہے کہ قرآن مجید برہان رشید نو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے نال اور مقامات اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ پاک نے تسبیحات نو بھی ذکر فرمایا ہے۔ علی ھذا القیاس ان آیتاں دی تلاوت تو بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنیاں بھی عبادات نے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ دا ذکر ہے، اور ذکر رسول بھی ذکر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، اور ذکر رسول بھی ذکر ہے۔ پر انہاں دے اندر فرق یہ انہاں وچ یہ ہے کہ باقی اللہ نے ذکر نازل کیتے تو پھر تذکرہ فرمایا، نماز دا حکم دیتا پھر تذکرہ فرمایا، کعبہ بنے تے بعد طواف شروع ہویا ہے، پہلے طواف نہیں سی۔ گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں؟ کعبہ بنیا پھر طواف شروع ہویا، مطلب کہ پہلے نماز دا حکم دیتا پھر تذکرہ فرمایا، پہلے حج دا حکم دیتا پھر تذکرہ فرمایا، پہلے روزیاں دا حکم دیتا پھر تذکرہ فرمایا۔ پر تہاڈے تے میرے سونے نبی دی ذکر دی شان ہے کہ حالے تہاڈا تے میرا سونا نبی دنیا تے آیا نہیں، ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ دنیا تے آئے نہیں، ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ جس طرح میرے سے پہلے قبلہ وٹو صاحب بیان فرمائے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تہاڈے والے آیا اے نور، آندہ اوے جیڑا پہلے ہوئے، آندہ اوے جیڑا پہلے ہوئے۔ کہ اللہ فرماتے نے کہ باقی ذکر جتنے بھی نے وہ نازل کیتے پھر فرمایا ذکر کیتا، پر تہاڈے تے میرے سونے نبی دا ذکر ایسا ذکر ہے کہ حالے حضور آئے نہیں، اس دنیا تے جلوہ گر نہیں ہوئے، ذکر پہلے بھی ہو رہا ہے، ذکر پہلے بھی ہو رہا ہے۔ اور اس ذکر قدوں تو ہو رہا ہے، او اسی انسانیت دے پہلے باپ جناب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پوچھ لینے ہیں کہ جناب تسی اللہ تعالیٰ دی تخلیق دے پہلے شاہکار ہو، اللہ نے انسانیت دی بنیاد تو ہڈے تو رکھی ہے، تسی پہلے انسان ہو، تسی دسو ہاں کہ ذکر رسول قدوں تو ہو رہا ہے۔ تو حضرت بابا جی آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمانے نے پترو سنو، جدو اللہ نے مینوں اپنے ہتھاں نال بنایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جدو اللہ نے اپنی روح میرے وچ پائی، میں اکھاں کھولیاں تے عرشہ دے تکیا، عرش دے بھی لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد۔ پتہ لگیا ابا جی آدم علیہ السلام فرماندے نے جدو میں پہ آنکھ کھولی ہے نا پہلی بار پترو اودوں بھی ذکر رسول ہے سی، اودوں بھی ذکر رسول ہے سی۔ اور پھر ذکر رسول ایک اور امتیازی شان سنو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سنو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاباں نازل کیتیاں، صحیفے نازل کیتے، 4 بنیادی کتاباں نے جنہ دے پوری امت پورے لوگاں دا اتفاق ہے، زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ 4 آسمانی کتاباں نے نا، باقی صحیفے نے۔ انہاں 3 کتاباں دا ذکر تسی پڑھو گے تو اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کتاب زبور عطا فرمائی تھی، یک مشت مکمل عطا فرمائی، فرمایا اے میرے پیغمبر کتاب لے جو پڑھ کے سناؤ امت نو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام انجیل عطا فرمائی تو مکمل یک مشت عطا فرمائی، فرمایا لے جو جاؤ میری امت نو سناؤ۔ اسی طریقے نال تورات جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے یک مشت مکمل عطا فرمائی، مگر جدو واری آئی تو ہاڈے تے میرے سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ نے انداز بدل دیتا۔
تو پھر انداز کی بدلیا، فرمایا اے محبوب ہے تے قرآن بھی بنانا ہے، تو فرمایا جدو میرا محبوب ان چلے گا نا دنیا تے آئے گا تو میں یک مشت یک بار قرآن نازل نہیں کروں گا، مکمل نہیں دیواں گا، بلکہ جدو میرا سونا نبی مکہ تے مدینہ میں دی گلیاں میں ٹرے گا نا تو میں رب جبریل نو گل کے اعلان کروں گا لا اقسم بہذا البلد۔ جدو میرا سونا نبی اپنے نورانی چہرے تو زلفوں نو پیچھے ہٹائے گا نا تو میں رب اعلان کروں گا وقتھا۔ جدو میرا سونا نبی اپنی امبری زلفوں دے اندر کنگھی کرے گا نا تو میں رب فرماؤں گا واللیل اذا سجا۔ جدو میرا سونا نبی چادر تان کے لیٹے گا نا میں رب جبریل نو گل کے اعلان کروں گا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ جدو میرا سونا نبی زمین تو مر کے کنکراں دی سٹے گا نا تو میں رب اعلان کروں گا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ جدو سونا نبی اگر میں آیتہ پڑھتا چلا جاواں تو ٹائم کوئی نہیں، وقت کوئی نہیں، آیتہ نہیں مک دیا۔ رب فرماتا جدو میرا محبوب زمین چھٹ کے لامکان دی سیر سے جائے گا نا وہ فرماتا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ نتیجہ کی نکلیا جویں جویں محبوب ٹوٹا چلا جائے گا میں قرآن نازل فرماتا چلا جائے گا۔ تو آؤ پھر اعظم چشتی محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے ذوق کی ترجمہ کر لئیے۔ محمد اعظم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پڑھی نا قرآن تے آپ فرما دے ایک ایک حرف سجن دے نالا تے میں نو دسدا دین کی پوچھنا ہے ساڈا اے ہو دین ایمان ہے۔ اور اگر اس سے ذکر رسول دی گل تاجدار فتح پوری گل پوچھئے تو پھر ترجمہ انج ہو جاتا ہے۔ سائیں شیر محمد گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں زال ذکر تیرے دی لگی پریت چروکی جدالت فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ سورہ آل عمران سائیں شیر محمد گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس سے آیت کی پس منظر بیان فرما رہے ہیں زال ذکر تو ذکر رسول ادو بھی ہو رہا سی جدو کوئی ظاہری بشر کرنے والا نہیں سی۔ پھر جدو بشر آ گئے
پھر انہوں نے ذکر رسول کیتا. ہن ٹائم نہیں کہ میں کدھا دسا. آخر ہر نبی اپنے زور دے اندر ذکر رسول کردہ رہا حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا. جناب علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر روح المعانی دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دے حوالے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا زمانہ آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام دے اللہ تعالیٰ نے 12 پتر عطا کیتے. تسی سانتے سارے جانتے ہو سورہ یوسف دے اندر یہ واقعہ موجود ہے. جدو 12 پتر دیتے 72 گئے لین گلہ. جدو قید پہ گیا گلہ لین گیا. یہ گل سنی تسی لیکن میں تمہیں دسنا کہ ذکر رسول کیویں ہو رہا ہے. دوستو جدو گلہ لین گیا جناب یوسف علیہ السلام نے ملاقات ہوگی. آپ نے سیال ہے پوچھا کہ تو آئے ہو نہ کہ جناب اسی کنان تو آیا. یعقوب علیہ السلام دے پتر نے فرمایا کنے بھرا ہو نہ کہ 12. 10 ہو کہنے لگے جی 2 جڑے نے انہاں وچ ایک نو بگیاڑ کھا گیا اور جنوں کھادا او سامنے بیٹھا ہے. کہنے ایک نو بگیار کھا رہا ہے. فرمایا یار وہاں کتنے آگے جی وہ ابا جی کو ہوندا ہے. تے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھی جدوں ہن تسی آؤ نا دوبارہ گلہ لینے واسطے تے اپنا 11واں بھرا اونوں نال لے کے آیا جے. اگر نال لے آندا تے گلہ کونی ملنا. یہ گل تسی پہلے بھی سنی ہے اگلی سنو. جدوں اینی گل ہوئی جناب پتر آ گئے واپس. ابا جی نال گل بات کی ملاقات ہوگی غلام ہو گیا. پھر جان لگ پے تے ہاتھ جوڑے بابا جی تسی حکم دے رہے ہو کہ غلہ لے کے او پر بادشاہ جڑا تھا نا عزیز مصر انہیں شرط رکھی. علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت نقل کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹوں میں اجازت دے رہے ہیں جاؤ. بچے عرض کرتے ہیں بابا جی عزیز مصر نے ایک شرط رکھی. آپ نے فرمایا کی شرط ہے؟ کہنے لگے وہ کہندا سی کہ اپنے 11ویں بھرا نوں نال لے کے آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترو بھول جاؤ اے میں 11واں بھرا تواڈے نال نہیں کراں گا کیونکہ اگے ایک گلیا ہے او اج تک واپس نہیں آیا تے اینوں نہیں کراں گا. بچے ہاتھ جوڑ دیتے منتاں کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں. کہنے لگے بابا جی اسی اللہ دی قسم نقسم باللہ اسی اللہ دی قسم کھانے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی تو آدھا پتر جڑا ہے صحیح سلامت واپس لے کے آؤں گے. تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترو اللہ دی قسم نہیں لینی. اللہ دی قسم نہیں لینی. جناب یعقوب علیہ السلام فرمایا پترو اللہ دی قسم نہیں لینی. بیٹے اگ کر بابا اللہ دی قسم نہیں لینی تو پھر کس کی قسم لینی ہے؟ جناب یعقوب علیہ السلام فرمایا تقسمونی باللہ تقسمونی بخاتم النبیین. فرمایا پترو اللہ دی قسم نہیں لینی. عرض کی جی بابا کی دی قسم لینی ہے. فرمایا مینوں خاتم النبیین دی قسم دے ہو. بچیاں نے ہاتھ جوڑے بابا ماں ہو خاتم النبیین کون ہے اسی تے جانتے ہی نہیں. تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پترو سنو خاتم النبیین کو ہے اسمہ فی السماء احمد و اسمہ فی الارض محمد. فرمایا او دا سمانا تے نا احمد زمین تے محمد. پتہ لگیا تہاڈا تے میرا سونا رسول حالے آیا نہیں ذکر پہلے ہو رہا ہے. پھر چلے آؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تہاڈے تے میرے سونے نبی دی آمد تو 5.5 صدیاں کم از کم پہلے گزر گئے ہیں. قرآن پاک کے اندر موجود ہے. آپ نے اپنی قوم کو بلا کے اکٹھا کر کے تے خطاب فرمایا سنو مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. قرآن پاک دی آیت ہے. ٹیچر بیٹھے ہو پڑھے لکھے سارے عام دوسرے دوستوں میں دعویٰ سمجھا. مبشران دا معنی کی ہے خوش خبری بے رسول رسول دی یاتی جڑا میرے بعد آئے گا. یاتی من بعد میرے بعد آئے گا اسمہ
او دا نام احمد، ایک قرآن دے اندر موجود ہے۔ میں تے گل کرنا چاہنا میرے براؤ تو دوستو توجہ کرنا، جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بٹھا کے حالے رسول آئے نہیں، بس آون دی خبر دے رہے ہیں کہ اے جڑی گل میں تانوں دستا پیا نا، صرف آون دی خبر دے رہے ہیں، اس خبر کو فرما رہے ہیں تواڈے واسطے خوشخبری ہے، تواڈے واسطے خوشخبری ہے، دھیان کرنا، تواڈے واسطے خوشخبری ہے۔ میرے دوستو اپنے دل تو پوچھ کے فیصلہ کرو، جیڑا نبی حالے آیا ہی نہیں، صرف ان کا نام دسیا ہے تے خبر دیتی بھی آوے گا، اینی گل سن کے انہاں واسطے خوشخبری ہے، تے جدو رسول آ گیا تے پھر یقیناً خوشخبری ہے نا۔ تو میرے دوستو میرے بزرگو، آج عیسیٰ علیہ السلام بھی ذکر کر رہے ہیں، تو جدو حضور آ گئے تو پھر اعلان ہو رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ نے رسول نے، میرے پاک نبی نے اعلان نبوت فرمایا، پھر اعلان ہو رہا ہے محمد رسول اللہ، میرے پاک نبی نے مکہ چھوڑ کے مدینے گئے، اتنے بھی اعلان ہو رہا ہے محمد رسول اللہ، میرا سونا نبی ظہری پردہ فرمایا، قبر چلے گئے، اعلان ہو رہا ہے محمد رسول اللہ۔ جدو میرا سونا نبی اج تک ہن 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، اج بھی قاری قرآن مسلمان کلمہ پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا جدو قرآن بولتا ہے، جدو صبح اٹھتا ہے تو کی کہتا ہے محمد رسول اللہ۔ جدو ساری دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، ادو بھی محمد رسول اللہ، تے قیامت آلے دن بھی ذکر رسول ہو رہا ہے۔ ہن تسی یہ دسو کہ کوئی ایسا زبانہ وکھاؤ جڑا ذکر رسول تو خالی ہو جائے، ادو زمانے میں نہیں سی جدو ذکر ہو رہا سی، کہ جدو سارے مک جان گے ادو بھی ذکر رسول ہو رہا ہو رہا۔ اور میں تو سنا دینا حدیث پاک صحیح بخاری دے اندر موجود ہے، صحیح مسلم دے اندر موجود ہے، صحیح ستہ باقی کتاب، جو بخاری مسلم دا نہ آ گیا تو باقی کتاباں پیچھے۔ تو عزیزان گرامی قدر، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سارے جدو قیامت کا دن ہوئے گا، ساری امتاں، صرف حضور دی امت نہیں، ساری امتاں کٹھیاں ہو جان گیا۔ حضرات 2 بجے جماعت ہوئے گی تھے انشاءاللہ تعالی، 2 بجے دا میں نے ٹائم کیا ہے تو 2 بجے سیفی صاحب نے کہتے جماعت ہوئے گی۔ تو حضرات جدو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے امتاں کٹھیاں ہو کے جناب آدم علیہ السلام کو جان گیا۔ یہ حدیث طویل ہے، علماء پڑھے لکھے دوست جان دیں، سارے کٹھے جان گئے کہ بابا جی آدم علیہ السلام کی فرمان گئے اذهبوا الى غیری، کہ پترو آج چلے جاؤ، میں تو آٹی کچھ فریاد نہیں سن سکتا، نہ تو آٹی مدد کر سکنا، جاؤ چلے جاؤ۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر شان والے رسول کو ساری امت جائے گی، وہ یہی کہیں گے اذهبوا اذهبوا اذهبوا، جاؤ چلے جاؤ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پھر جویں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر خوشخبری دیتی تھی کہ میرے تو بعد ایک شان والا رسول آئے گا، ایویں میدان حشر وچ بھی جدو ساری امتاں انہاں دے کول جان گیا نا، تو پھر فرمان کے بھئی گل سنو، میں تہاڈی کچھ مدد نہیں کر سکتا، پر ایک گل ہے جے او سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، جاؤ حضور دے کول چلے جاؤ۔ جدو ساری امتاں اکٹھیاں ہو کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ جا جان گیا تو حضور کی فرمان گے، اب حضور علیہ السلام کی فرمان گے اذهبوا الى غیری نہیں فرمان گے، کیا فرمان گے؟ آنا لہا آنا لہا آنا لہا آنا لہا آنا لہا آنا لہا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر سے دل، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑ کر کالی کملی وہاں جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو حضور فرمان کے آنا لہا، آجو میں تواڈے واسطے ہاں۔ تو میرے دوستوں پھر بزرگوں سرکار کی کرن گے اپنا نورانی چہرہ نورانی پیشانی سجدے وچ رکھ دیں گے، حدیث ہے بخاری مسلم اٹھاؤ پڑھو۔ میرے دوستو میرے سونے نبی جدو سجدے وچ سر رکھن گے نا کہ اللہ تعالیٰ اس تو پہلے پورے جلال چلے گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اعلان کراں گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟
تو کوئی اللہ دے سامنے جواب دے گا نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہوئے گی۔ اللہ خود فرمان کے وَلِلَّهِ الْقَهَّارِ، آج اس جبار و قہار دی حکومت ہے، اللہ پورے جلال ہوئے گا، غصے جو ہوئے گے تو میرا سونا نبی تو ہاڈا تے میرا پیارا کملی والا نبی سجدے وچ سر رکھن گے نا کہ اللہ دا سارا غصہ حضور فرماندے نے میں اللہ دی کو حمد کراں گا، ایسی حمد کراں گا جڑی میرے تو پہلے نہ کسی نے کیتی ہے نہ کوئی بعد وچ کرے گا۔ تو حضور حمد کرن گے، اللہ دا غصہ بدل جائے گا، پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد۔ لفظ سے غور کرنا، اللہ کی فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اللہ فرمائے گا اے میرے سونے محمد سر تے چاہ، وصل مانگتے صحیح گلتے کر، تبتا وشفا تشفا، شفاعت مانگنا ہے۔ اچھا سوال بھی آپ ہی جواب بھی آپ ہی اللہ فرما رہے ہیں، ہمارے محبوبہ سر چاہ مانگتے صحیح، شفاعت مانگتا پہ چل تجھے شفاعت دے دیتے ہیں۔ حضور کی یا اللہ میری امت فرما جنت لے جاؤ، حتیٰ کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضور فرماتے نے میں ادو تک راضی کو نہیں ہونا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں چلا گیا۔ یہ تو ساڑھے نبی دی ساڑھے نال وفا ہے نا، تو سانوں بھی کوئی غور کرنا چاہیے ساڑھی کی نہیں کوئی وفا ہے۔ ہون گل کئی سوچتے ہیں موری پہلے ہوا کرتا ہے تقریر ہون دوسرے پاسے آ گئے۔ اے جڑی گل ہے نا یہ بڑی ضروری ہے، اور اصل مقصد بھی میلاد دی محفل دا سجانے دا یہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیو اسی مسلمان ہاں، اپنے سونے نبی دا کلمہ پڑھنا ہے، ایمانداری نال اپنے دل کو پوچھ کے دسیا ہے کیا ساڈے گھراں وچ حدیث دی کتاب ہے؟ اسی نبی دے غلام ہاں نا، ساڈا نبی سارے نبیوں دا نبی ہے، اسی اس نبی دے امتی ہیں، اس نبی دی زندگی دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جڑے میرے سونے نبی نے فرمان دسے نے ساڈے گھراں وچ جو کتاب ہے تو پھر صاحب لا لو ساڈی نبی نال کتنی محبت ہے۔ ساڈے کول ساڈے سونے نبی دے فرمان علی کتاب ہی کوئی نہیں، اسی وہ پڑھ کے اپنی اولاد نوں کی دساں گے تو خود کی کران گے؟ گل سن رہے ہو کہ کوئی نہیں بھائی؟ ایک کام انہوں نے کرنے گا تسی میرے دھیان کرو بھائی، ساڈا سونا نبی او دے فرامین دی کتاب ہی ساڈے گھراں وچ کوئی نہیں۔ اج اسی بچیاں نوں ٹیوشن تے پڑھا رہی انگریزی دی، میں خلاف نہیں، میں خود پڑھا رہا ہاں، تسی سارے جان دے ہو ٹیوشن انگریزی 24 گھنٹے پڑھتے ہیں بچے، کمپارٹ وچ انگریزی وچ ہوئی ہوندی، جدوں فیل ہوندے نے پھر بھی انگریزی وچ ہوندی ہے۔ میرے دوستو میرے بزرگو جنی محنت تسی انگریزی پڑھاتے کرتے کاش اون دے نالوں ادھی تو ادھی تسی حدیث پڑھاتے کیتی ہوندی نا، تہاڈی قبر بھی روشن ہو جانی سی، حشر بھی روشن ہو جانا۔ اگر میں گل غلط کر رہا تو میں دس دینا، اگر اسی ادھر تھوڑی جی محنت کیتی ہوندی نا، کم از کم اپنے بچے نو جڑا تہاڈا بال ہے انہوں اپنی زندگی وچ 40 حدیثوں تے یاد کرا دو یار، 40 حدیثاں کوئی زیادہ نہیں میں کیاں۔ ساڈے جڑے ائمہ سن، ساڈے اسلاف سن، انہاں کو پوچھو امام احمد بن حنبل 7 لاکھ حدیثاں یاد رضی اللہ تعالیٰ، کنیاں بولو تو صحیح یاد، 7 لاکھ۔ ایک گل کرنی سوکھی ہے اور باحوالہ متن باحوالہ سند۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ بخاری کر دینا 6 لاکھ تو زیادہ حدیثہ یاد ہیں۔ وہ لوگ ہیں جنہاں نے حدیثہ پڑھیاں نے۔ میرے دوستوں نے آج اسی نبی پاک علیہ السلام دی نہ سنو حضور دے والدین دا پتہ، نہ سنو حضور دے آباء و اجداد دا پتہ، نہ حضور دی اولاد دا پتہ، نہ حضور دے اصحاب دا پتہ، تو جیسے بندے نو حلال ہو چاہو جو وقت تو بڑا مفتی ہوئی بنیا ہوتا ہے۔ میں گل صحیح کر رہی ہوں، حدیثہ بیٹھے پڑھے لکھے دوست بیٹھے بندے نو حلال ہو سب تو بڑا مفتی ہوئی بنے ہوئے گا۔ اللہ جی فلانے جی کا دیتا، جی فلانے جی کا یہ یزید انج ہو گیا، جی امام حسین انج ہو گیا، یہ ابو بکر صدیق انج ہو گیا، یہ عمر فاروق انج ہو گیا، فلان ہو گیا، ڈمکان ہو گیا، انج پتہ لگا کہ سارے کام آپ کی نگرانی میں کرتے رہے۔ حالانکہ ایک بھی حدیث پڑھنی ہوندی یہ ساڈی حالت ہے۔ اس واسطے اج دی اس محفل میلاد وچ آئے ہو تو کم از کم اپنے دل وچ اے اج عہد کر کے جاؤ کہ اسی اپنے خود بھی اپنے بچیاں نوں کم از کم 40 حدیثاں یاد کراواں گے۔ ابھی گل چنگی لگی تو کہہ دو سبحان اللہ۔
میری تقریر دے ایویں دی ہوندی ہے تے او اس واسطے ناراض نہ ہونا، یہ گل میں سچی کر رہا. اب چلو یار 40 نہیں 20 کر لو، میں اور گھٹا دینا، کم از کم 20 حدیثاں یار انہاں تک بنتا ہے نا. جڑا سونا نبی ساڈے واسطے ساری زندگی رب نو منادا رو رو کے، حشر وچ بھی حضور اللہ پاک حضور فرماتے نے اللہ پاک نے باقی نبیاں نو نا دو آپشن دیتے ہیں، ایک بخشش ایک شفاعت. ہن بخشش تے شفاعت وچ فرق کی ہے؟ بخشش یہ اون دے وچ مخصوص کوٹا کہ اینے بندے 50,000 60,000 20 30 جننے بھی نے وہ لے جاؤ. تے شفاعت ہے اون دے وچ کوٹا کوئی نہیں دا، ان لمیٹڈ. ہر نبی نے بخشش منگی. جدو پواری آئی نا تو تے میرے سونے نبی نے حضور فرماندے نے اللہ نے مینوں بھی فرمایا محبوبہ دو چیزاں نے، یا بخشش منگ لے یا شفاعت منگ لے. تو میرے سونے نبی فرماندے نے میں شفاعت نو سلیکٹ کیتا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ او کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ بخشش ہے سی کوٹا کہ اینے بندے جنت لے جا. تے آپ فرماندے نے میں اس واسطے شفاعت منگی ہے کہ دے اے نہ ہوا کہ میدان حشر وچ میرا کوئی امتی مینوں پکارے تے میں کہاں بھی میرا تا کوٹا مک گیا ہے لہذا میں تیری مدد نہیں کر سکتا. فرمایا میں شفاعت اس واسطے منگی ہے جیڑا بھی محمد دا غلام بولے گا محمد دے واسطے جنت دا بوا کھولے گا. اے سونے نبی دی وفا ہے. سانوں بھی کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو صحیح ہے. کوئی سانوں اسی کی نماز اسی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، روزہ اسی کو نہیں رکھتے. اور روزے کا مہینہ ہوتا تو پہلے ہی جناب 3 مہینے پہلے ہی میرا بی پی بڑا کاج صاحب بلڈ پریشر بڑا ہائی ہو جاتا ہے، فلانا ہی ہوتا ہے، مرضہ سامنے کو 37 کو 37 کو آ جاتی ہے. پہلے ایک دو ہوتی ہیں جب روزے کا مہینہ ہوتا ساریاں کٹھیاں کر کے نا سیدھے لے جاتے مفتی صاحب کے کول. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چل پہنچا کر ایک دیکھ پکا دے تیری چھٹی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی جناب سارے باقی معاملات نے نماز نے وہ مولوی صاحب ذمہ لائی ہے مولیاں صاحب اسی تو عید 200 روپیہ نہیں دیں نماز تو ساریاں پڑھا لیا، ٹھیک ہے نا. تے بچے کی تلاوت والی تلاوت لغت والی گل کوئی نہیں جناب. وہ قاری صاحب ہی پڑھنی ہے. جب بابے مر گئے ادو بھی قاری صاحب بخشوانا ہے. جمیا ادو مسلمان بھی قاری صاحب ہی کرنا ہے، جب مر گیا ادو بھی ختم بھی قاری صاحب ہی پڑھنا ہے. جی کسی قاری صاحب نے غلطی نال قرآن پاک قبر تے نہ پڑھیا اور چودھری صاحب نے کڈو مولوی صحیح نہیں ہے انہیں بابے کی قبر تے پڑھیا نہیں تو کڈو باہر. یہ ساری حالت ہے. وہ کاش اس بابے نے جنہ زور تو مولوی تے لایا قرآن پاک پڑھاؤ تے انہیں اس بابے تے لا لینا بابا ہی پڑھ لینا.